ونسي من نشاء صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ آیت عظیم الشان آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کی بات بیان کی ہے، جس سے مسلمان قوم کو آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حالات و پریشانیاں ایمان والوں پر ہمیشہ آئی ہیں اور آئیں گی، اور بہت زیادہ آتی ہے، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا حصول اور اس تک پہنچنا اتنا ہی زیادہ دشوار گزار بھی ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو مقام اور عہدہ جتنا بڑا ہے اس تک پہنچنا اور اس پر فائز ہو جانا یہ اتنا ہی دشوار بھی ہے۔ مثلا ہر انسان کسی بھی ملک کا ذمہ دار ایک دم نہیں بن سکتا، یہ اس کے لیے آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس چیز کے لیے اس کو ایک لمبی محنت درکار ہے۔ بہت سارے امتحانات سے گزرنا ہوگا، بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری محنتوں سے اس کو گزرنا ہوگا، اس کے بعد وہ آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیار کر رکھی ہے یعنی جنت، اس کے حصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے انسان کو بے انتہا پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں موجود نہیں ہے۔ انسان کے لیے جو چیزیں اللہ نے بنائی، ان چیزوں میں اللہ کی تیار کردہ جنت سے عظیم چیز کچھ نہیں ہے، جو انسان کی راحت رسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں۔ جنت ایک الگ ہی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کوئی آنکھ کبھی دیکھ سکے، یعنی نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا، یعنی خیال بھی نہیں گزر سکتا، وہ خیال سے بھی وراء الورا ہے۔ اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کا کچھ ذکر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ اکبر، عجیب و غریب ان چیزوں کی شان ہے۔ خیر بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سودا کیا ہے وہ بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ چنانچہ اگر آدمی جنت کا حصول چاہتا ہے تو اس کو امتحانوں کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ آدمی دنیا میں آئے راحت اور چین و سکون کے ساتھ میں یہاں سے گزر جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جب تک کہ تمہارے پاس وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں بھی نہ آئیں جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئی ہیں۔ ان مصیبتوں سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ مستہم البأساء والضراء، کہ ان لوگوں کو تکلیفیں ملی، پریشانیاں ملی، وزلزلوا، اور اتنی ملی کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، وہ لوگ برے طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پریشانیاں ان کے ساتھ میں لگائی، حتیٰ یقول الرسول، اور حد تو یہ ہو گئی کہ رسول خود جو پیغمبر ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے اور نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، معہ متی نصر اللہ، انہوں نے یوں کہہ دیا، وہ یوں کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ جب رسولوں اور پیغمبروں تک کا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ وہ دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات رسول نا امید سے ہو جاتے ہیں کہ شاید ابھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، مگر جب انسان امتحان میں ثابت قدم رہتے رہتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے مانتے، مضبوطی اختیار کرتے کرتے اپنی ہمت کی حدوں پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔
اللہ نے فرمایا آگے الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو تمہارے بالکل قریب ہے، اس کو تم سے ملنے میں کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ جہاں تک تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں تم کو وہاں تک امتحان دینا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ضرور مبتلا کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پیچھے ہٹ جائے، آدمی ہمت ہار جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات بھیجے ہیں اور سب سے زیادہ سخت بھیجے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لقد اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، مجھ کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، مجھ کو دین و شریعت کے سلسلے میں ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ دنیا میں کسی کو وہ سامنا کرنا پڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن سے نہ کبھی کوئی غلطی ہوئی، نہ کبھی کوئی خطا ہوئی، نہ جان کر نہ بھول کر، کسی بھی اعتبار سے جنہوں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کو امتحان دینا پڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی امتحان لیا، تو ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو امتحان دیے بغیر، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی پریشانیوں میں استقامت اور جماؤ اختیار کیے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو جمانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں۔ اللہ نے تو صاف اعلان کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا۔ آزمائش کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد مضبوطی سے جمے رہے۔ مضبوطی سے جمنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، اللہ کے حکموں کو مانا اور ان پر عمل کرتے رہے اور اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر طرح کی پریشانیاں ان کے سامنے آئی، بال بچوں نے بھی ساتھ چھوڑا، گھر والوں نے بھی ساتھ چھوڑا، حالات بھی خلاف ہو گئے، اموال بھی ضائع ہو گئے، اس کے باوجود اللہ کے حکموں پر جمے رہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں ہی بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو یہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تم کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ تم کو کوئی رنج اور غم پہنچنے والا ہے، تم کو تو وہ زندگی ملے گی کہ جس میں کوئی پریشانی ہوگی ہی نہیں، بلکہ پریشانیوں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق خوشخبری سناتے ہیں ان کو جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھی ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو انسان بھی کسی انسان کے لیے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس میں جماؤ اختیار کرتا ہے، اس آدمی کا فائدہ چاہتا ہے کہ جس کے لیے وہ مصیبت میں گھیرا گیا ہے، جس کے لیے مصیبت میں گھیرا گیا ہے، اس آدمی کا دل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے کہ جو اس کے لیے پریشانیاں برداشت کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کے لیے پختگی اختیار کریں گے، اللہ کے دین کے لیے مضبوطی اختیار کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے بھی تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے، ہمارے امتحان کے ذریعے ہم کو پختہ کر کے جنت کا صاف اور صحیح مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے انسانوں پر پریشانیاں آنے کا، اور یہ مقصد ہے انسانوں کو امتحان میں مبتلا کرنے کا، تاکہ حجت تام ہو جائے، اللہ تعالیٰ بروز محشر کہہ سکیں کہ اس انسان نے میرے لیے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس انسان نے میرے لیے، میرے دین کی خاطر، میری شریعت کی خاطر فلاں فلاں پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ نہ عزت کا خیال کیا، نہ مال و دولت کا خیال کیا، نہ راحت اور چین اور سکون کا خیال کیا، نہ گرمی کا خیال کیا، نہ سردی کا خیال کیا، نہ کسی بھی اعتبار سے اپنے ذاتی فائدے کا خیال کیا۔ ہمیشہ اس کو میرے دین کے فائدے کے بارے میں خیال آتا رہا، تو میں آج اس کا خیال کیوں نہ کروں،
میں آج اس کو بے خیال کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ ہوگا میدان محشر میں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دنیا میں دین کے لیے پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ آدمی پریشانیاں اٹھانے سے ہرگز نہ گھبرائے۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں تکلیف اور پریشانیاں نہ ہوں۔ اب دین جیسی عظیم الشان چیز جس کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام چلا رکھا ہے، اس میں پریشانیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، مگر استقامت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد مضبوط جم جاؤ اور ہرگز ایمان سے نہ پھرو۔ حتیٰ حرقت او قتلت، چاہے تم کو جلا دیا جائے، چاہے تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی تم ایمان سے پھرنے کا کبھی خیال مت کرنا، دین کو چھوڑنے کا کبھی تصور بھی مت کرنا۔ اس قدر قیمتی اور اس قدر عظیم الشان چیز ہے یہ ایمان۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیتے جی اس کی قدر کریں، اس پر چار چاند لگائیں، اس کے لیے محنت کریں اور مرنے کے بعد ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔